معزز و مکرم سنی عوام، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع نظام الوجود واخترع ماہیت الاشیاء بمقتضى الجود وانشأ بقدرت انواع الجواهر العقلیہ وافاق برحمت اجرام الفلکیہ والصلاة والسلام على ذوات الانفس القدسیہ المنزہۃ عن القدرات الانسیہ، خصوصا على سیدنا مولانا محمد صاحب الآیات والمعجزات وعلى آلہ وصحبہ التابعین للحجج والبینات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المدین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ عرض و معروف سے پہلے ایک مرتبہ درود و پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ میں کچھ باتیں شروع کروں قبل اس کے، آپ کے دیار محبت میں یہ میری پہلی حاضری ذکر اہل بیت کے حوالے سے اس محفل میں ہم اور آپ شرکت کر رہے ہیں۔ ہمیں نبی کے گھر والوں کا بھی ذکر کرنا ہے اور نبی کے در والوں کا بھی ذکر کرنا ہے۔ آل نبی کے ذکر کی بھی محفل ہے آج کی رات، اور عاشق نبی کی بھی محفل ہے آج کی رات۔ میں اپنے باتیں شروع کروں قبل اس کے حمد کے دو اشعار کی۔ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت گستاخوں کے ٹولے کا نام نہیں ہے، اہل سنت مصطفیٰ کے وفاداروں کا نام ہے۔ لہذا حمد کے دو اشعار کی حمد و ثنا ہے تیری کون و مکان والے، حمد و ثنا ہے تیری کون و مکان والے، اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے، اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے، اور میں اس کی دسترس میں ہوں مگر وہ مجھے میری رضا سے مانتا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں رب کے قبضہ قدرت سے آزاد ہوں۔ ہر شخص رب کے قبضہ قدرت میں گرفتار ہے، لیکن وہ رب جو اپنے بندوں پر 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے۔ ہماری ایک ماہ کی کنڈیشن ہے کہ وہ ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے۔ آج ہمیں شکوہ اور شکایت ہوتا ہے، یار ہم پر دنیا کیوں تنگ ہے، ہم پر غم اور مصیبتوں کے پہاڑ کیوں توڑے جا رہے ہیں، ہمارے کاروبار کو ٹارگٹ کیوں بنایا جا رہا ہے، ہماری بہو بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام کیوں کیا جا رہا ہے۔ میں ایک بات بتا دوں کہ جب امت کے اعمال پراگندہ ہوتے ہیں، جب امت کے اعمال خراب ہوتے ہیں تو رب ظالم بادشاہ مسلط کر دیتا ہے۔ میں اس کی دسترس میں ہوں مگر وہ مجھے میری رضا سے مانتا ہے، اور وہ میری ہر کیفیت کیوں نہ جانے وہ میرے سب حوالے جانتا ہے۔ وہ میری ہر کیفیت کیوں نہ جانے وہ میرے سارے حوالے جانتا ہے، اور ہوا کے دوش پر لفظوں کی کارواں، یا رسول اللہ ہوا کے دوش پر لفظوں کی کارواں اترے، تیری حیات کے پیغام جاویزاں اترے، اور لیے چراغ ہدایت اندھیری رات، لیے چراغ ہدایت اندھیری راتوں میں، ارے رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں اترے، رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں اترے۔ ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے، طلب امن و عافیت کے لیے، تمام آفات اور بلیات سے حفاظت کے لیے، زندگی کی کسی ایک رات اپنے آقا کی رخ نور کی زیارت کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش
قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کے متعلق کچھ عرض و معروض کریں. قبل اس کے قرآن کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہے ہیں, سنیں کیا؟ دیکھیے یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھے گا, کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بڑھاؤ. آپ تک پہنچنے کے لیے نہ جانے میں نے کتنے قدم چلے, اور یہ آپ کی محبت ہے. اس وقت آپ کو آپ کے بستروں پر ہونا چاہیے, یہی گرودر کی محفلوں میں ہونا چاہیے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے خدا کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو کم سے کم آئے ہیں تو کچھ بولے اور منہ کھولے, مجھے بھی لگے کہ آپ سننا چاہ رہے ہیں. ہاں میں زبردستی نہیں بولتا, ساری محنت اکیلے نہیں کروں گا, کچھ آپ کو بھی بولنا پڑے گا اور کچھ میں بھی بولوں گا, کیونکہ یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھے گا, کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بڑھائیں. اور زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دی. یا رسول اللہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا, ارے پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا. پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا, اور گفتگو تو نے سکھائی کہ میں گنگا تھا. یا رسول اللہ گفتگو تو نے سکھائی کہ میں گنگا تھا, ارے اب جو بولوں تو باتوں میں اثر بھی لینا. اب جو بولوں تو باتوں میں اثر بھی لینا. قرآن پاک کی بہت مشہور اور معروف آیت کریمہ, قرآن رب کی کتاب ہے, لا ریب کتاب ہے, بے عیب کتاب. اس کتاب میں شک نہیں. الحمدللہ آپ دارالعلوم غوثیہ سے بھی وابستہ ہیں, جہاں قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی باتیں ہوتی ہیں. یہ وہ کتاب ہے نا, میں ایک بار بتا دوں, میری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے کہ ہم نبی کے گھر والوں کی شان بیان کریں. کیوں؟ کیونکہ جن کی شان کے قصیدے رحمان پڑھتے ہیں, جن کی شان قرآن بیان کرتے, ان کی شان کوئی انسان نہیں بیان کر سکتا. کون ہے مصطفیٰ کریم حسنین کریمین کی شان کیا ہے, امام حسن کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. میں اپنی باتیں کروں, میں نے قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. قرآن رب کی کتاب ہے, لا ریب کتاب ہے, بے عیب کتاب. اس کتاب میں شک نہیں ہے, اور اس کتاب اور دنیا کے تمام کتابوں کے درمیان پورا امتیاز یہ ہے کہ دیکھیں وہ ساری, جب دنیا کے کسی بندے کی آپ کتاب پڑھتے ہیں, دنیا کے کسی بندے کی لکھی ہوئی کتاب پڑھیں گے تو کتاب پڑھنے کے بعد نتیجہ نکالتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب پڑھا, اس کتاب میں مصنف نے یہ لکھا ہے. اگر اس کا نہج اس طریقے پر ہوتا تو رزلٹ یہ آتا, مؤلف کی تعلیف کا طریقہ اور رنگ یہ ہوتا تو نتیجہ یہ آتا, آتھر کی رائٹنگ اس انداز پر ہوتی تو رزلٹ یہ آتا. لیکن جانتے ہیں کسی عابد کی کتاب نہیں ہے بلکہ معبود کی کتاب ہے. اس کتاب کے حوالے سے رب ارشاد فرماتا ہے کہ سنو, اس کتاب کو بعد میں پڑھنا, پہلے نتیجہ نکال لو, ذالکر کتاب بنا رہے ہیں. تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, فیضان مخدوم پاک زندہ باد. شخص پاک کتاب ہے, لا ریب کتاب ہے, بے عیب کتاب. اور ایک بات اور بتاتے ہیں, آج تو جانتے ہیں لوگوں کو استنجا کرنے کی تمیز نہیں, اور وہ قرآن کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں. ابھی حال ہی میں آپ نے سنا نا سویڈن میں قرآن چلایا گیا. بات یہ نہیں, یہ مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے نا. احتجاج کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی شریعت سکھائیں, قرآن کی تعلیم سے وابستہ رہیں. اور میں ایک بات بتا دوں, یہ قرآن کے لیے آج کا معاملہ نہیں ہے. 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں, 1400 سال پہلے سے لے کر کے صبح قیامت تک قرآن پر لوگ آوازیں اٹھایا کریں گے, انگلیاں اٹھایا کریں گے. ابھی 2 سال پہلے آپ نے سنا ہوگا قرآن کے حوالے سے ایک پاگل اور مجنون شخص نے کہا تھا کہ ہم قرآن سے 26 آیات باہر نکالیں گے. ہے بات یہ نہیں, لیکن جانتے ہیں قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے اپنے ذمہ کرم پہ لے رکھی, اور یہ وہ کتاب ہے جس کا ساتھی رب نے اہل بیت مصطفیٰ کو بنا رکھا ہے. ارے سنو, صبح قیامت تک یہ قرآن رہے گا, صبح قیامت تک رسول کا خاندان رہے گا. ہم نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے, اور میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں, قرآن کے جلانے والوں, یہ وہ کتاب ہے نا
جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے اپنے ذمہ کرم میں لے رکھی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو صرف ورقوں میں محفوظ نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں ہے قول خدا، قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا، ارے بدلے کا زمانہ رکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ناراض کتاب ہے، بے عیب کتاب، اور اس کتاب کے حوالے سے ایک بات اور قوم سنو گے؟ میں چاہتا ہوں آج کی رات میں جو سن کر کے جاؤ لگے کچھ نیا سنا ہے۔ میں روایتی بیان سے ہٹ کر کے باتیں کرتا ہوں، میری کوشش رہتی کہ آپ کو اگر باتیں کروں تو آپ کو لگے شاید ہم نے نیا سنا ہے۔ قرآن کے حوالے سے ایک بات اور بتا دوں، الحمدللہ یہاں دارالعلوم غوثیہ آباد ہے نا، اللہ رب العزت ان کے معاونین کے کاروبار میں خیرات اور برکات کی بادشاہی اور ان کے اساتذہ کے رزق میں برکتیں نصیب فرمائے۔ میں باتیں کر رہا تھا، دیکھیں قرآن ہے کیا؟ آسمانی کتابیں کتنی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ہے بولیے الحمدللہ، اللہ آپ کے حوصلوں کو بلند فرمائے، آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ کتنی کتابیں ہیں؟ چار۔ وہ ساری کتابوں کے درمیان اور قرآن کے درمیان پورا امتیاز یہ ہے کہ وہ ساری کتابیں کتاب کی شکل میں، وہ ساری کتابیں جو چار آسمانی کتابیں ہیں ان میں سے تین آسمانی کتاب جو ہے وہ کتاب کی شکل میں، یعنی رب نے ارشاد فرمایا موسیٰ آپ کو ہیڈور پر آئے میں آپ کو توریت عطا کروں گا، عیسیٰ آپ اپنے معبد خانے میں پہنچے میں آپ کو انجیل عطا کروں گا، داؤد آپ اپنے عبادت خانے میں پہنچے میں آپ کو زبور عطا کروں گا۔ وہ ساری کتابیں کتاب کی شکل میں آئیں، وہ ساری کتابیں کتاب کی شکل میں آئیں، لیکن قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آئی۔ قرآن دھیرے دھیرے قلب مصطفیٰ پر نازل، وہ ساری کتابیں کتاب کی شکل میں آئیں، وہ ساری کتابیں جمع ہو کر کے آئیں اور قرآن بکھر کر کے آیا۔ کبھی کسی پارے کا کچھ حصہ آیا، کبھی کوئی سورہ آئی، کبھی کسی آیت کا کچھ آئی، کبھی کوئی آیت آئی، کبھی کسی سورے کا کچھ ٹکڑا آیا۔ وہ ساری کتابیں کتاب کی شکل میں آئی اور جمع ہو کر کے آئی اور آ کر کے زمانے میں بکھر گئی، لیکن قرآن بکھر کر کے آیا، لیکن قرآن دھیرے دھیرے قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا۔ وہ ساری کتابیں جمع ہو کر کے آئی، لیکن قرآن قلب مصطفیٰ پر ایسا جمع ہو گیا کہ اب قیامت تو آ سکتی ہے لیکن قرآن نہیں بکھر سکتا۔ اور میں ایک بات اور بتا دوں، جانتے ہیں ایک بات بتا دیں، یہ رب کی کتاب لاریب کتاب، بے عیب کتاب، یہ کتاب لوح محفوظ پر بھی تھی وہاں لاریب، اور لوح محفوظ سے اللہ رب العزت نے جبریل کے حوالے کیا، جبریل پر شک نہ کرنا، رب نے اس نے اپنا آمین بنایا، وہاں لاریب جبریل نے مصطفیٰ کے قلب اطہر تک پہنچائی، وہاں لاریب مصطفیٰ کریم کے قلب اطہر سے نکل کر کے مصطفیٰ کریم کی زبان اطہر پر آئی، وہاں لاریب، اور مصطفیٰ کریم کی زبان اطہر سے نکل کر کے صحابہ کے کانوں سے ٹکرائی وہاں، اور صحابہ کے کانوں سے ہوتے ہوئے حضرت عثمان کے وقت پر آئی، وہاں لاریب کتاب، بے عیب کتاب۔ اور اس کتاب کے حوالے سے ایک بات اور بتا دوں، علماء موجود ہیں اگر میں ادھر ادھر کی کروں، جانتے ہیں اللہ رب العزت اس کتاب کی معاملہ یہ ہے، اس کتاب کی اہمیت کو سمجھو۔ دنیا میں یہ نہیں کہتا ڈاکٹر مت بناؤ انجینئر مت بناؤ، ضرورت ہے ہماری قوم کے بچے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، ماسٹر بنے، لیکن ساتھ ہی ساتھ مصطفیٰ کی شریعت سیکھنے والے۔ آپ کے علاقے میں جو دارالعلوم غوثیہ آباد کیا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی شریعت سکھائیں۔ آپ جانتے ہیں چوراہے پر نہیں بلکہ ہر ناکے پر آپ کے دین پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے کمیٹیاں تیار ہیں، ممبر کھڑے ہیں، لہذا پہچانے اور اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی شریعت سکھائیں، قرآن کی تعلیم سے وابستہ رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ کتاب ہے نا دنیا کی تمام تعلیم تک کام آئے گی جب آپ اس زمین کے اوپر ہوں گے، لیکن خدا کی قسم اگر آپ کے بچے نے قرآن پڑھنا سیکھ لیا تو وہ تب کام آئے گا جب آپ منو مٹی کے نیچے دبے ہوں گے۔ یہ وہ کتاب ہے، لاریب کتاب ہے، بے عیب کتاب۔ اس کتاب کے حوالے سے علماء فرماتے ہیں، جانتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام، نام سنا ہے کا؟ کون ہے یہ؟ ہم سب کے
ہم سب کے کیا ہیں؟ جانتے ہیں ہم کسی اور قوم سے تعلق نہیں رکھتے، وہ دوسری قوم ہے جو بندر کو اپنا باپ کہتی ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں نا۔ نسل انسانیت جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کی، نسل انسانیت کے باپ ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ کون ہے حضرت آدم علیہ السلام؟ ہاں، اور آمد کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی ہے حضرت آدم۔ جانتے ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم، دیکھیے قرآن ہے کیا، میں قرآن پر باتیں کرنا چلا، قرآن ہے کیا، وہ کتاب، اس کتاب کی اہمیت کو سمجھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے قرآن لکھا ہے۔ کتنے سال پہلے؟ ایسے آپ نے سنے نہیں ہوں گے، میں چاہتا ہوں کچھ نیا سن کر کے کہا، اور اگر اتنے ہلکے میں اڑاؤ گے تو پھر میں بھی آگے بڑھ جاؤں گا۔ میں جانتے ہیں میں کوئی سڑے ہوئے تربوز تھوڑی نہیں بیچ رہا ہوں کہ زبردستی خریدو، میں بھی باتیں کروں گا اس نبی کے گھر والوں کی جن کی شان سن کر کے جانتے ہیں سید الملائکہ نے بھی ان کے در کی دربانی کی ہے۔ مصطفیٰ کے گھر والے ہیں کیا، ان کی عظمتیں اور ان کی نعمتیں کہاں ہیں؟ میں ایک بات بتا دوں، میں پہلے چاہ رہا ہوں میں قرآن کے حوالے سے باتیں کروں، کیونکہ الحمدللہ مجھے پتا ہے کہ ابھی یہاں پر جو دارالعلوم غوثیہ آباد ہے اس کا بھی امتحان بھی گزرا ہے نا، بچوں نے ایگزام دیا، اللہ رب العزت ان بچوں کا مستقبل سنوار۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے، کتنے سال پہلے؟ 50,000 سال پہلے رب نے قرآن لکھا۔ کتنے سال پہلے؟ 50,000 سال پہلے، یعنی آدم کا صحیفہ بعد میں لکھا، نوح کا سفینہ بعد میں لکھا، ابراہیم کا قرینہ بعد میں لکھا، یوسف کا زہد و تقویٰ بعد میں لکھا، موسیٰ کا جلال بعد میں لکھا، یوسف کا جلال بعد میں لکھا، دن اور رات بعد میں لکھے، چاند اور سورج بعد میں لکھے۔ سب سے پہلے رب نے آمنہ کے لال کے لیے، عبداللہ کے در یتیم کے لیے، فاطمہ کے بابا کے لیے، حسنین کے نانا کے لیے قرآن لکھا ہے۔ نارائن کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، میری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے میں قرآن پر باتیں کروں۔ میں نے قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، بہت ہی تیزی کے ساتھ اس پر باتیں کرنے چلا ہوں۔ کون ہے حسنین کریم ہے؟ جانتے ہیں آپ؟ میں تجھے بتاؤں کیسے حسنین بنا۔ کون ہے امام حسن؟ امام حسن کے نام سے آج کی محفل ہے نا۔ کون ہے حضرت امام حسن؟ میں تجھے بتاؤں کیسے حسنین بنے۔ الحمدللہ اسٹیج پر وہ لوگ موجود ہیں جنہیں شعر و سخن سے واقفیت حاصل ہے نا۔ ابھی میرے سامنے 2-4 اشعار پڑھے گئے، میں سمجھ گیا لوگ کتنے پانی میں۔ اللہ رب العزت ان کے علم کو سلامت رکھے۔ میں تجھے بتاؤں کیسے حسنین بنے۔ ارے بشریت کے ناز نبوت کے نور ہیں، بشریت کے ناز نبوت کے نور عین بنے، اور خون علی شیر بطول لعاب رسول۔ خون علی شیر بطول لعاب رسول۔ ارے ملے یہ عناصر تو حسنین بنے، ملے یہ عناصر تو حسنین بنے۔ میں نے قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوبہ فرما دیں کہ ہم تم سے اس کے بدلے میں کوئی اجر، کوئی طلب، کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہے، لیکن اپنے خانوادے کی محبت، لیکن اپنے گھر والوں کی محبت۔ آج ایک بات بتا دوں، لوگ حسنین کریمین کی حیات پر شک کرتے ہیں، بات نہیں، شہداء اسلام کی اس حیات پر شک کرنے والوں میں ایک بات بتا دوں، علماء موجود ہیں، اگر میں ادھر ادھر سے کروں، امام حسن تو وہ ہے نا کہ اگر مسجد میں آ جائیں تو کونین کے والی اپنا خطبہ ہو۔ امام حسن تو وہ ہے نا کہ جنہیں امام حسین بھی اپنا امام کرتے۔ امام حسن تو وہ ہے نا لوگ نوشیروان اور نہ جانے کن کی سخاوت کی داستانیں پیش کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ امام حسن وہ ہے نا کہ جنہوں نے بھوکے پیٹ رکھا اور غریبوں کو کھلایا۔ میں ایک بات بتا دوں، حسنین کریمین ہیں کون؟ ان کی حیات کے حوالے سے میں صرف ایک بات کروں گا کہ جانتے ہیں علماء موجود ہیں، ان سے پوچھیں آپ کو پتا چلے گا کہ بدر میں کیا ہوا۔ بدر کے مقام پر جانتے ہیں اللہ کے رسول کو زہر آلودہ گوشت کھلایا،
کھلایا گیا نہیں ہے نا. اللہ کے رسول کی کو زہر آلودہ زہر ملا کر کے گوشت دیا گیا اور کھلایا گیا. لیکن جانتے ہیں مصطفیٰ کریم کی زبان اطہر کی تاثیر دیکھیں. تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت اللہ کے رسول نے اس بکری کے گوشت کو لیا اور لینے کے بعد اپنی زبان سے مس کیا. مصطفیٰ کریم کی زبان کی تاثیر ایسی تھی کہ جس وقت تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت مصطفیٰ کریم کی زبان اطہر سے وہ بکری کا گوشت مس ہوا اس گوشت میں حیات پیدا ہوا. وہ بکری کا گوشت پکار اٹھا یا رسول اللہ انی مسموم، اے کونین کے والی میں زہر آلودہ ہوں. یا رسول اللہ میں زہر آلودہ. سوچو ظاہری کسی حیات کا دخل نہیں. بکری ذبح کر ہوئی، بکری کاٹی کر گئی، بکری کے گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، اس کے بعد اسے ہانڈی پر چڑھایا گیا، اس کے بعد اسے آگ پر پکایا گیا، اس کے بعد مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں رکھا گیا. سوچو ظاہری کسی حیات کا دخل نہیں، لیکن مصطفیٰ کریم کی زبان اطہر کی تاثیر دیکھو. جس وقت وہ بکری کا گوشت مصطفیٰ کریم کی زبان اطہر سے مس ہوتا ہے اس گوشت میں یہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، اس گوشت کو حیات مل جاتی ہے. تو سنو وہ پکار اٹھتی ہے یا رسول اللہ انی مسموم، یا رسول اللہ میں زہر آلودہ ہوں. سوچو حسنین کریمین کی حیات پر شک کرنے والوں، ارے سنو حسنین تو وہ ہے کہ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر چوسی ہے. یہ وہ حسنین باتیں بہت ہیں. آپ لوگوں کی نہ جانے کون کون سے معیار چلے آئے ہیں. جمعہ 8 دن نہیں ہوتے اور مصطفیٰ کے گھر والوں پر تبصرے کیے جاتے ہیں. میں ایک بات بتا دوں، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو. اسی امت نے بتا دیا ہے کہ نبی کے گھر والوں سے محبتیں کیسے کرنا، مصطفیٰ کریم کے گھر والوں پر فدا کیسے ہونا. میں نے قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا اشرف حاصل کیا. اللہ رب العزت ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب آپ فرما دیں کہ ہم تم سے اس کے بدلے میں کوئی اجر، کوئی طلب، کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں، لیکن اپنے خانوادے کی محبت، لیکن اپنے گھر والوں کی محبت کے. جانتے علماء موجود ہیں، ان سے پوچھیں قرآن نے لفظ محبت کا استعمال نہیں کیا ہے مصطفیٰ کے گھر والوں. لفظ محبت نہیں استعمال ہوا ہے، بلکہ جانتے ہیں قرآن نے جس لفظ کا استعمال کیا ہے وہ لفظ مودت. علماء موجود ہے، اگر میں ادھر ادھر سے باتیں کروں تو یہ میرا گریبان پکڑیں. جانتے ہیں محبت نہیں بلکہ کیا استعمال کیا ہے اہل بیت کی محبت کے لیے لفظ مودت. اور محبت اور مودت میں فرق ہوتا ہے. علماء موجود ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے. ان سے پوچھیں اگر یہ لفظ مودت کا ترجمہ آپ کے سامنے محبت کر دیتے ہیں تو یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، یہ صرف تقریب فہم کے لیے، ورنہ محبت مودت کا معنی محبت نہیں ہو سکتا. اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ محبت کم بھی ہوتی ہے اور محبت زیادہ بھی ہوتی ہے. محبت نقصان دہ بھی ہوتی ہے اور محبت فائدہ مند بھی ہوتی ہے. محبت کبھی رسوائے زمانہ ثابت ہوتی ہے اور محبت کبھی معراج بندگی بن جاتی ہے. محبت کبھی گھر بار چھوڑا دیتی ہے اور محبت کبھی دنیا کی دولت آپ کے دامن میں سمیٹ لاتی ہے. لیکن رب یہ چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں کے ساتھ، حسنین کریمین طیبین کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ، فاطمہ زہرا کے ساتھ محبت نہ کی جائے بلکہ محبت کی جائے. اور محبت کے تعلق سے صاحب الفخری جانتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ علماء کیا فرماتے ہیں؟ صاحب الفخری فرماتے ہیں کہ محبت کا معنی یہ ہے کہ حب اہل بیت خون میں کرنا ہے. حب اہل بیت خون میں گردش کرے، یعنی محبت وہ ہے جو آپ کے نفس کی حرکت بن جائے. محبت وہ ہے جو آپ کے دل کی دھڑکن بن جائے. محبت وہ ہے جو آپ کے سانسوں کی لے بن جائے. محبت وہ ہے جو آپ کے خون کی روانی بن جائے. محبت وہ ہے جو آپ کی زندگانی بن جائے. ارے محبت وہ ہے کہ جب تک جان میں جان رہے نبی اور آل نبی پر جان قربان رہے. اگر آپ کو میری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو چلو میں ایک عاشق رسول کی بارگاہ میں لے کر کے چلتا ہوں. سنو گے تم؟ سننا چاہتے ہو؟ سننا چاہ رہے ہو؟ ایسے ہی خاموشی سے سنو گے؟ اتنی خاموشی سے نہیں سنا جاتا دوستو. جانتے مجھے پتا ہے مکان کے اندر آپ نہیں بولو گے، مکان میں بولو گے تو بے موسم بارش ہو جائے گی.
ہے بات یہ وہاں بولو گے تو مصیبتوں کی بارش ہو، اپنے گھر میں نہ بولو تو کم سے کم خدا کے گھر میں بولو. یہ تو خدا کا گھر ہے نا، مسجد تو خدا کا گھر ہے. اور جانتے ہیں گھر اپنے گھر میں بول کر کے مصیبتیں لیتے ہو، یہاں بولو گے تو رحمتیں لوگے. اور کہیں کا بولنا کام آئے یا نہ آئے، یہاں بولو گے تو فرشتے گواہ ہو جائیں گے. محبت کیسے کرنی ہے نا جانتے ہیں، میں یہی وجہ ہے میں باتیں کروں گا عشق اور محبت کے امام کی. سنو گے تو بولنا تھا نا، میں نے دیکھا مجھے کس پر بولنا ہے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جو گوشے آپ نے دیے ہیں ان کو چھوڑنے نہ پاؤں نا، مجھے اس پر بھی بولنا. کون ہے فضل بریلوی کی ذات؟ آج لوگ جانتے ہیں پیمانہ لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں ایک بات بتا دوں، خانواد مصطفیٰ اور خانواد اشرفیہ وہ ہے جو عاشق اہل بیت اور جو نبی کے اس عاشق سے بے لوث محبت کرتا ہے. ہمارے لیے نا جانتے ہیں، ہمارے لیے ہمارے رگوں میں نبی کا خون دوڑ رہا ہے، یہ بات کافی ہے. لیکن جانتے ہیں ہم مصطفیٰ کے وفاداروں کی بھی قدر کرتے ہیں. مصطفیٰ کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کے وفاداروں کے بھی نام لیتے ہیں. میں ایک بات بتا دوں، میں باتیں کروں گا لیکن ایک بات بتاؤں، امام حسن ہے کون؟ سننا چاہو؟ آج لوگ ترازو لیے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں یہ بڑا وہ بڑا. میں ایک بات بتا دوں، جانتے ہیں حسنین ہے کون؟ آج لوگ خلافت پر ناز کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں. میں اس کی خلافت کی بات کروں گا کہ جسے کسی دنیا دار نے خلافت نہیں دی ہے بلکہ نبی مختار نے. نبی کے گھر والوں سے آپ تو محبتیں کیسے کرنا، حسنین کریمین کے ساتھ پیش کیسے آنا، جانتے ہیں آپ مصطفیٰ کے گھر والوں کے ساتھ محبت کیسے کرنی ہے وہ مصطفیٰ کے وفاداروں نے بتا دیا ہے. آج لوگ خلافتوں پر ناز کرتے ہیں. میں اس ذات کا نام لینے چلا ہوں کہ جس ذات کو خلافت نبی مختار نے دی. ذات کا نام جانتے ہی کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر. آپ سنا ہے آپ نے؟ یہ وہ ذات ہے نا جن کا نام ہم ہر جمعے کے خطبے میں لیں. یہ وہ ذات ہے جو امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین. یہ وہ ذات ہے نا جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، رسول کے مصلح کے محافظ کا نام حضرت ابو بکر صدیق اکبر. یہ وہ ذات ہے نا جس کا نام ہم ہر جمعے کے خطبے میں لیتے ہیں. یہ وہ ذات ہے نا کہ جسے اللہ کے رسول نے جنتی ہونے کی بشارت دے دی. یہ وہ ذات ہے جسے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کی سند حاصل ہے. اب ان کی بات کرنے چلے، جانتے ہیں کون ذات ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق اکبر. یہ کون ہے بولیے؟ ابھی ہمارا یہ مسٹر سے پوچھو یہ IPL میں کتنے پلیئر ہیں سب کو بتا دیں. حد تو یہ اپنے فیورٹ کرکٹر کے یہ تک بتا سکتے ہیں کہ وہ کس برانڈ کا پانی پیتا ہے. سوچ وہ کس برانڈ کا پانی پیتا ہے، کہاں کھاتا ہے، کہاں پیتا ہے، یہ سب پتہ رکھیے ہوئے ہیں. لیکن ابھی پوچھو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں تو پھر بغلے کھاتے. میری باتیں آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، میں طبیعت خوش کرنے کے لیے نہیں آیا، آپ کے سامنے آپ کی سچی حقیقت رکھنا چاہتا ہوں. ضرورت ہے گوگل پہ نہ جانے کیا کیا سرچ کر ڈالتے ہو، جو تمہارے ریئل ہیروز ہیں نا کبھی ان کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش. یہ وہ سوانح قدسیاں ہیں نا کہ اگر ان کے سہارے میں تم نے زندگی گزاری تو تم یہاں بھی کامیاب ہو گیا اور وہاں بھی کامیاب. کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق اکبر. جانتے ہیں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، مصلح رسول کے محافظ ہیں. ایک روز جانتے ہیں میں یہ باتیں جو کر رہا ہوں میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا، یہ بخاری شریف کے حوالے سے باتیں کر رہا ہوں. حضرت عقبہ بن حارث سے مروی اور ماں موجود ہیں، ان سے پوچھیں. یہ آپ کو بتائیں گے کہ ایک روز مصلح رسول پر محافظ ہیں، مصلح رسول پر فائز ہیں، امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم. ایک روز نماز عصر پڑھاتے ہیں. کیا پڑھاتے ہیں؟ ثم خرج یمشی ومعه وجه. نماز عصر پڑھانے کے بعد خرج یمشی
وَمَعَهُ علی، اور باہر نکلتے ہیں اور ان کے ساتھ کون ہوتے ہیں؟ وَمَعَهُ علی، کون ہوتے ہیں؟ نام لو. یہ بات اس لیے میں نے نام لیا کہ بات میری ہو تو میرا گریبان ہو. بات میری نہیں ہے بلکہ جانتے ہیں حضرت علی کا نام تو وہ ہے. یہ بات میری نہیں ہے بلکہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی محفل میں جاتے اور ہمیں یہ پتہ لگانا ہوتا کون اپنا ہے، کون بیگانہ ہے، کون مومن ہے، کون منافق ہے، تو جانتے ہیں حضرت ابو سعید خدری یہ نہیں فرماتے کہ پھر ہم دیکھتے تھے کہ کون ہے جو نماز پنجگاہ نہ کرتا. پھر حضرت ابو سعید خدری یہ بھی نہیں فرماتے کہ پھر ہم دیکھتے تھے کہ کس کے ہاتھ میں پڑی جانے والی تسبیح. حضرت ابو سعید خدری یہ بھی نہیں فرماتے کہ پھر ہم دیکھتے تھے کون ہے جو تہجد میں حاضر ہوتا، بلکہ جانتے ہیں قربان جب حضرت ابو سعید خدری پر جانتے وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی محفل میں جاتے اور ہمیں یہ پتہ لگانا ہوتا کون اپنا ہے، کون بیگانہ ہے، کون مومن ہے، کون منافق ہے، تو ہم محفل میں علی علی کی صدائیں بلند کرتے تھے. علی کا نام سن کر کے جس کا چہرہ کھل جاتا تھا سمجھ جاتے تھے. علی کا نام سن کر کے جس کا چہرہ کھل جاتا تھا سمجھ جاتے تھے اپنا، اور جس کا چہرہ مرجھا جاتا تھا سمجھ جاتے تھے کہ تو کوئی ہے ایسا دمدار جو نعرہ علی بلند کرے؟ نہیں ہے کوئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بات میری، یہ معیار میرا نہیں ہے، یہ پیمانہ میرا دیا ہوا نہیں ہے. دیکھو فیضان میاں بتا کے دیکھیں، بات میری نہیں. اس لیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ نام علی لوگ اگر ماتھے کا بلب فیوز ہو جائے تو منافق سمجھو. نام علی لوگ اور ماتھے کا بلب فیوز ہو جائے تو منافق سمجھو، اور اگر چہرہ خوشیوں سے کھل جائے تو مصطفیٰ کا عاشق سمجھو. اسی لیے تو میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ شیر خدا جہاں میں کوئی دوسرا نہیں. آج لوگ صحابہ کی صحابہ سے ریس کروانے بیٹھے ہوئے ہیں. میں ایسے بدبختوں سے کہنا چاہتا ہوں تمہاری یہ اوقات، تمہاری یہ حیثیت کہ تم صحابہ کا مقام اور مرتبہ توڑ دو. تم ترازو لے کر کے بیٹھتے ہو، ارے یہ تو وہ ہیں کہ جنہیں عظمت مصطفیٰ کریم کے صدقے میں حاصل ہو. کون ہے مصطفیٰ کے وفادار؟ میں ایک بات بتا دوں، علماء موجود ہیں، ان سے پوچھیں. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر اپنے پوری زندگی سربہ سجود رہے، زندگی بھر عبادتیں اور ریاضتیں کرتا ہے، کوئی بندہ زندگی بھر زکات و خیرات ادا کرتا رہے، تو آقا فرماتے ہیں کہ وہ میرے صحابہ کے اس جو کے ایک مٹھی جو کے برابر خیرات کا ثواب نہیں پا سکتا جو صحابہ نے ایک مٹھی جو خیرات کی. میں نے کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے، ساری زندگی اگر زکات خیرات. آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سونے کا پہاڑ بھی زکات اور خیرات میں دے دے، سونے کا پہاڑ بھی راہ خدا میں خرچ کر دے، تو اس کے پہاڑ کا خرچ وہ صحابہ کی ایک مٹھی جو کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کوئی بندہ زندگی بھر سربہ سجود رہے، اس کے باوجود صحابہ کی عبادتوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. آقا فرماتے ہیں ہاں کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں صحابی بندہ عبادت سے نہیں بنتا ہے بلکہ صحابی مصطفیٰ کی زیارت سے بنتا ہے. یہ ہے مصطفیٰ کے وفاداروں کا مقام. کون ہے اہل بیت کے وفادار اور ان کے در کے غلام؟ میں باتیں کر رہا تھا، کس کی بات تھی؟ حضرت نام تو جلدی سے حسن حسین. میں خود بھی بولتا ہوں دوسروں کو بھی بلاتا ہوں. ساری محنت میں اکیلے نہیں کرتا. اب تو جانتے ہیں وہ دور دوسرا تھا کہ جب جیو فری میں دیتا تھا اور چلتا رہتا تھا. خوب آپ نے فائدہ اٹھایا اور مودی کو جتا دیا تو اذان چھوڑنا فری کے نیٹ کے چکر میں رات بھر واٹس ایپ اور فیس بک میں گھوم. اب تو جانتے ہو وہ بھی فری نہیں چلتا، اس کے بھی ریچارج کرنا پڑتا ہے. ہاں تو ساری محنتیں اکیلے مت کرواؤ، کچھ تم بھی بولو. کیونکہ جانتے ہیں میں ایک بات کروں، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ شیر خدا جہاں میں کوئی دوسرا نہیں. شیر خدا جہاں میں کوئی دوسرا نہیں. ارے ان کے بنا چراغ کسی کا چراغ.
ان کے بنا چراغ کسی کا چلا نہیں. میں کسی دنیاوی چراغ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اس چراغ کی بات کر رہا ہوں جو آپ کے دنیا کے گوشے گوشے میں نظر آ رہے ہیں. وہ کون سے چراغ ہیں جو دنیا کے گوشے گوشے میں نظر آ رہے ہیں؟ وہ چراغ کوئی اور چراغ نہیں بلکہ وہ ولایت کی چراغ. وہ چراغ خواہ سرزمین ملتان میں چل رہا ہو, وہ چراغ خواہ سرزمین اجمیر محلہ میں چل رہا ہو, وہ چراغ خواہ سرزمین کی چوچا مقدسہ میں چل رہا ہو, وہ چراغ خواہ سرزمین مہارانا مطہرہ میں چل رہا ہو, اور وہ چراغ خواہ سرزمین پونا میں چل رہا ہو. ارے یہ چراغ جہاں کہیں چل رہا ہے سب مولا کائنات کے در کا صدقہ ہے. کیونکہ اگر کسی کو ولایت ملے گی تو وہ کسی اور کے دروازے سے نہیں ملے گی بلکہ وہ دروازے علی ہوگا. اور اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ شیر خدا جہاں میں کوئی دوسرا نہیں, شیر خدا جہاں میں کوئی دوسرا نہیں. ارے ان کے بنا چراغ کسی کا چلا نہیں, ان کے بنا چراغ کسی کا چلا نہیں. اور ایسا جہاں میں مولا علی ہی کا بات. دیکھیے اس شعر کو مکمل کرنے کے بعد مجھے پتہ چل جائے گا کہ مجھے بولنا ہے خاموش. میں یہ صرف آپ کے چیک اپ کے لیے ہی شعر دے رہا ہوں, ان کو سنبھال کر کے رکھیے. میں جہاں پہنچانا چاہ رہا ہوں آپ وہاں پہنچیں. الحمدللہ اہل اسٹیج تو خوب سمجھ رہے ہیں, ہے نا. اب اسی شعر کے بعد مجھے پتہ چل جائے گا کہ مجھے کتنی دیر بولنا ہے. اب میں آیا تھا, میرے حالات ایسے نہیں تھے کہ میں بولوں گا 15 منٹ, لیکن بات ان کی ہے کہ جن کے نوکے نیزہ ہیں, جن کے سر مبارک نے نوکے نیزہ پر قرآن پڑھا. یہ وہ اہل بیت کا حال ہے کہ جن کا ذکر ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک اور اپنی زندگی کی آخری سانس تک کرتے ہیں. مصطفیٰ کا گھر ہے کون؟ میں بات کر رہا تھا کہ شیر خدا جہاں میں کوئی دوسرا نہیں. ارے ان کے بنا چراغ کسی کا چلا نہیں. اور ایسا جہاں میں مولا علی ہی کا بات, ایسا جہاں میں مولا علی ہی کا بات ہے. ارے پانی ملے ملے نہ ملے سوکھتا نہیں, پانی ملے ملے نہ ملے سوکھتا نہیں. اور اسی لیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں, حق بیانی حسین دیتے, حق بیانی حسین دیتے ہیں. ارے زندگانی حسین دیتے. بولو کم سے کم, حق بیانی حسین دیتے ہیں, حق بیانی حسین دیتے ہیں, زندگانی حسین دیتے ہیں. اور اپنی دہلیز کے فقیروں کو حکمرانی حسین دیتے ہیں, حکمرانی حسین دیتے ہیں. اور سب کو لنگر علی سے ملتا ہے. لنگر کھایا ہے آپ نے؟ جی جی بالکل. لنگر کھاتے ہیں یا نہیں, ہے نا. جانتے ہیں الحمدللہ میں اہل سنت ہیں, ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ والوں کے آستانوں پر جاتے ہیں نا تو ان آستانوں سے نہ تو خالی ہاتھ آتے ہیں نہ خالی پیٹ آتے ہیں. لیکن اللہ والوں کے آستانوں پر جب جاتے ہو تو لنگر ملتا ہے یا نہیں, لنگر چھپتے ہیں نہیں. اور جانتے یہ لنگر اگر جاری ہے تو وہ فیضان شیر خدا کا. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ سب کو لنگر علی سے ملتا ہے. حق بیانی حسین دیتے ہیں, زندگانی حسین دیتے ہیں. ارے اپنی تحلیل کے فقیروں کو حکمرانی حکمرانی حسین دیتے ہیں. اور سب کو لنگر علی سے ملتا ہے, سب کو لنگر علی سے ملتا ہے. ارے اور پانی حسین دیتے ہیں, اور پانی حسین دیتے ہیں. حسین دیتے ہیں. کون ہے حسین؟ کی باتیں کر رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی, مصلی رسول کے محافظ ہیں. کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھاتے ہیں. اور آپ کے پیچھے جو ذات نماز پڑھتی ہے اس کا کیا نام ہے؟ صلی اللہ صلاۃ خرجا یمشی وما ابو علی. کون ساتھ ہے؟ آپ لوگ جلدی سے. کون ساتھ ہے؟ کون ساتھ ہے؟ ذرا ہاتھ بلند کر کے نام لو. کون ساتھ ہے؟ علامات پیغمبر کی ذات ہے, فاتح خیبر کی ذات. یہی تو ہے صحابہ کی آپس میں محبت. آج لوگ چلے ہیں معیار بتانے, میں یہی بتانا چاہتا ہوں, یہی تو ہے صحابہ کی آپس میں محبت. مسجد میں جو ذات نماز پڑھا رہی ہے اس ذات کا نام صدیق اکبر ہے, اور جو ذات آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے اس ذات کا نام داماد پیغمبر ہے, فاتح خیبر ہے. صحابہ کو صحابہ سے ٹکرایا نہیں جاتا ہے. آج لوگ معیار لے کر کے بیٹھے ہوئے اور ان کا مقام ترازو لیے بیٹھے ہوئے ہیں تولنے کے لیے. مسجد میں نماز پڑھانے والی ذات کا نام صدیق اکبر,
جو ذات آپ کے پیچھے نماز پڑھتی ہے وہ ذات داماد پیغمبر کی ہے، فاتح خیبر کی۔ اب جانتے ہیں، دیکھیں صدیق اکبر ہے، مولا کائنات ہے، فرعت حسن، تو کسے دیکھتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق اکبر فرعت حسن، کسے دیکھتے ہیں؟ حسن و حسین، امام حسن و حسین، امام حسن کو، جن کے نام کا آج کا تذکرہ ہے، کسے دیکھتے ہیں؟ حضرت امام حسن کو۔ اور امام حسن کی عمر اس وقت تقریباً 6.5-7 سال کی تاریخ ہوتا تھی، ہے نا؟ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ان کے بچپنے کا عالم ہے نا، کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جانتے تاریخ بتاتی ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے، تسبیح نہیں پڑھ رہے ہوتے، کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اہل بیت کا مقام اور مرتبہ دیکھو، صحابہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ مصطفیٰ کے گھر والوں سے محبتیں کیسے کرنی، حسنین کریمین کے ساتھ پیش کیسے آنا۔ آپ چاہتے ہیں مسجد میں نماز پڑھانے والی ذات ابوبکر صدیق اکبر کی، جو ذات آپ کے پیچھے نماز پڑھتی ہے وہ ذات داماد پیغمبر کی ہے، فاتح خیبر کی ہے۔ اب نگاہ کس کی پڑتی ہے؟ فرعت حسن، تو حضرت صدیق اکبر حضرت امام حسن کو دیکھتے ہیں، اور حضرت امام حسن کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، حضرت امام حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اب صدیق اکبر فَحَمَلَهُ، صدیق اکبر آگے بڑھتے ہیں، فَحَمَلَهُ عَلَىٰ عَاتِقِهِ، اور آگے بڑھ کر کے حضرت صدیق اکبر حضرت امام حسن کو اپنے کاندھے پر سوار کر لیتے ہیں۔ میں سوال کرنا چاہوں گا، اے صدیق کیا ضرورت تھی؟ سوال ہوگا یا نہیں؟ کیا ضرورت تھی آپ کو؟ ارے صدیق اکبر آپ کا مقام تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دے دی۔ ارے صدیق اکبر آج تک تو لوگ اپنی خلافتوں پر ناز کرتے ہیں، ارے صدیق اکبر آج کا مقام اور مرتبہ تو یہ ہے کہ کونین کے والی نے آپ کو خلافت دی۔ یا رسول اللہ آپ کے غلام کا معاملہ تو یہ ہے، صدیق اکبر آپ کا مرتبہ تو یہ ہے کہ آپ کو افضل المرتبات الانبیاء بالتحقیق کی سند حاصل ہے۔ ارے صدیق اکبر آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ کا نام ہمارے جمعے کے خطبے میں ہے۔ صدیق اکبر آپ تو یار غار رسول ہیں، کیا ضرورت تھی حضرت امام حسن کو اپنے کاندھے پر سوار کرنے؟ آج حالات تو ایسے خراب ہو گئے کہ اگر بندہ 2-4 جمعہ پڑھ لیتا ہے نا تو پھر وہ اپنے سامنے کسی کو بیٹھنا گوارا نہیں کرتا۔ 2-4 کتابیں پڑھنے کے بعد سوچتا ہے کہ میں علم نہیں بلکہ علم کا حوالہ ہوں، ہے بات یہ نہیں۔ پھر بندے کو اپنا مقام اور مرتبہ سب سے زیادہ بلند نظر آتا ہے، پھر جانتے وہ ایک دم گوارا نہیں کرتا کہ وہ کوئی ہمارے سامنے آ جائے جو ہمارے خطبے کے اثر کو ختم کر دے، پھر وہ ایک دم گوارا نہیں کرتا کہ کوئی ہمارے سامنے ایسا بیٹھ جائے جو ہمارے امامے کے ٹمپریچر کو ڈاؤن کر دے، پھر اسے اپنا مقام اور مرتبہ سب سے زیادہ بلند نظر آتا ہے۔ میں سوال کرنا چاہوں گا، اے صدیق اکبر کیا ضرورت تھی آپ کو؟ ارے صدیق اکبر آپ کے عروج اور بلندی کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دے دی۔ ارے صدیق اکبر آپ کے عروج کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے آپ کو خلافت دی ہے، آپ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ مصلی رسول کے محافظ ہیں۔ صدیق اکبر کیا ضرورت تھی؟ اچھا ایک بات بتاتے ہیں، میں محبت ہی کا کام کرتا ہوں تو میں سوال کرنا چاہوں گا، صدیق اکبر محبت کے لیے تو بس اتنا کافی تھا کہ اگر محبت کا معاملہ تھا تو آگے بڑھ کر کے پیشانی پر بوسہ دیتے۔ محبت کے تقاضے پورے ہوتے یا نہیں ہوتے ہیں نا؟ اور محبت چوش مار رہی تھی تو دستبوسی کر لیتے، محبت کے تقاضے پورے ہو جاتے یا نہیں؟ لیکن صدیق اکبر جانتے صرف دستبوسی نہیں کرتے، صرف پیشانی پر بوسہ نہیں لیتے بلکہ اپنے کاندھے پر سوار کرتے۔ اچھا جس وقت حضرت صدیق اکبر حضرت امام حسن کو اپنے کاندھے پر سوار کرتے ہیں تو امام حسن کیا کر رہے ہوتے؟ تسبیح پڑھ رہے ہوتے، کیا کر رہے ہوتے؟ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا آپ کے بچے ہیں، اللہ سلامت، آپ کے بچے کھیلتے ہیں یا نہیں؟ اب دور بدل گیا، پہلے کے دور میں بچے میدان میں کھیلتے تھے، اب بستر پر لیٹے لیٹے کھیلتے ہیں۔ اب کھیلتے ہیں لیکن بستر پر لیٹ کے کھیلتے ہیں، موبائل کے ذریعے ہے نا۔ اچھا بچوں کو کبھی آپ نے اتنا موقع دیا کہ وہ میدان میں کھیلے؟ آپ کے بچے کبھی میدان میں کھیلے یا نہیں؟
موقع دیا، چانس دیا، چانس دو، کم سے کم میدان میں بھی بھیجو. اس میدان میں نہیں جائیں گے تو پھر کس میدان میں جائیں گے، ہے نا؟ اچھا بچے اگر میدان میں کھیلتے ہیں تو کیا ان کے پاؤں گندے ہوتے ہیں؟ ان کے پاؤں پر مٹی لگتی ہے. اگر بچے آپ کے میدان میں کھیلیں تو ان کے پاؤں پر مٹی لگی ہوگی. اچھا بتاؤ، جس وقت حضرت صدیق اکبر حضرت امام حسن کو اپنے کاندھے پر اٹھاتے ہیں تو امام حسن کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اب جب امام حسن کھیل رہے ہوتے ہیں، میدان میں کھیل رہے ہوتے ہیں، تو کیا حضرت امام حسن کے پاؤں کی مٹی، حضرت امام حسن کے پاؤں کی مٹی حضرت صدیق اکبر کے جبے پر لگی ہوگی یا نہیں لگی؟ یقیناً لگی ہوگی نا. لیکن جانتے ہیں میرا وجدان کہتا ہے صدیق اکبر جواب دیں گے، ارے فیضان تم میرے جبے پر لگنے والی مٹی کو دیکھ رہے ہو. آج تو ہمیں اپنے جبے کا بہت خیال ہے نا. ہم ایک دم پسند نہیں کرتے ہمارے سامنے کوئی ایسا بیٹھ جائے جو ہمارے امام کے ٹمپریچر کو ڈاؤن کر دے، جو ہمارے جبے کو ختم کر دے. صدیق اکبر جواب دیں گے، ارے فیضان تم میرے جبے پر لگنے والی مٹی کو دیکھ رہے ہو، میں مٹی کو نہیں دیکھ رہا ہوں بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس مٹی کو کن قدموں سے نسبت حاصل ہے. ارے سنو، اس مٹی کو ان قدموں سے نسبت حاصل ہے جو جنتی نہیں بلکہ جنتی جوانوں کا سردار. یہی وجہ تھی کہ نبی کے گھر والوں نے بتا دیا ہے کہ مصطفیٰ کے گھر والوں سے محبتیں کیسے کرنا، حسنین کریمین کے ساتھ پیش کیسے آنا. یہی وجہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو. میں ایک بار بتا دوں، بات یہ آپ خود سنتے ہیں، میں بھی سنا ہوں. نبی کے عاشق کا واقعہ پتہ نہیں چلا. سنو کیا عشق اور محبت کے امام کا، جسے دنیا فاضل بریلوی کے نام سے جانتی ہے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی. جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ بچے کو واقعہ پتا ہے، علماء سے بارہا سنتے ہیں. سنا ہے آپ نے کیا ہوتا ہے؟ فاضل بریلوی امام احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ رضوان، کیا ہوتا ہے؟ ایک روز پالکی پر سوار. بچے کو واقعہ پتا ہے آپ کو؟ بولو جی. آپ پالکی پہ سوار ہوتے پھر کیا ہوتا ہے؟ بولو جلدی سے بولو. آلے رسول کے پھر کیا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ. اچھا ایک بات بتائیے، پھر فاضل بریلوی کو جیسی لوگ کہتے ہیں یار آج آلے رسول میں وہ خوشبو نظر نہیں، وہ خوشبو نظر نہیں آتی. ہم کیسے سوں گے کہ مجھے خوشبو مل جائے آلے رسول کی؟ میں نے کہا ارے سنو، آلے رسول کی خوشبو پانے کے لیے فاضل بریلوی جیسی ناک لانی پڑتی ہے. پہلے ناک پہ عشق و محبت کے امام علی لاؤ، پھر تمہیں آلے رسول کی خوشبو نظر آئے گی، پھر تمہیں آلے رسول کی خوشبو سنائی دے گی. ناک فاضل بریلوی وجہ سے بیٹھ گیا. جانتے علماء کو پتا ہے، بچے کو پتا ہے کہ فاضل بریلوی جیسے سوار ہوتے ہیں، کچھ دور چلتے ہیں، فوراً آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ پالکی کوئی نبی کا شہزادہ اٹھا رہا ہے نا. تاریخ بتاتی ہے کہ فاضل بریلوی فوراً پالکی سے اترتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ آلے رسول کو اس پالکی میں بٹھاتے ہیں اور بٹھانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پھر اپنے کاندھے پر سوار کرتے ہیں. سوار کرنے کے بعد پھر لے کر کے چلتے ہیں. اچھا میں ایک بات آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، کیا آپ کو پتا ہے کہ جس پالکی پر آلے رسول بیٹھے تھے اور فاضل بریلوی نے اس پالکی کو اٹھایا تھا، اس آلے رسول کا نام کیا تھا؟ پتا ہے؟ نبی کے شہزادے کا نام آپ جانتے ہیں؟ جانتے ہو؟ میں تو نہیں جانتا. میں نے بہت ڈھونڈا، بہت پڑھا، اور میں سے خاص توجہ کا منتظر ہوں. اگر آپ میں سے کوئی جانے تو مجھے اطلاع کریں. سوچو امت کہاں پہنچ چکی، ہمارا کہاں پہنچ چکے. ہم نے نبی کے اس شہزادے کا نام تک نہیں جانا جسے فاضل بریلوی نے اپنے کاندھے پر سوار کیا. آج لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے بتا دیا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کیسے کریں. میں نے بتا دیا ہے. میں ایک بات بتا دوں کہ کوئی بندہ نبی کے خاندان کی شان بیان تو کر سکتا ہے، لیکن نبی کے خاندان کی شان بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا. اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ جن کی شان کے قصیدے رحمان پڑھ دے، جن کی شان قرآن بیان کرتے، ان کی شان کوئی انسان نہیں بیان کر سکتا.
میں باتیں کرنے چلا ہوں، آج تک ہم نے نہیں جانا. ایسا نہیں ہے کہ فاضل بریلوی نے انہیں اپنے کاندھے پر سوال کیا تو لوگوں نے کہا عشق و محبت کی امام نے انہیں اپنے کاندھے پر بٹھایا ہے، چلو ان کے مرید ہو جاؤ. ایسا تو نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں مرید تو ان کے نہیں ہوئے، وہ بیچارے رہے سید صاحب. ہے بات یہ نہیں. اور امت کی حالت دیکھیں کہ ہم نے ان سید صاحب کا نام تک نہیں جانا. ہے بات یہ. میں بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کے گھر والوں سے محبت کرو گے تو انعام کیا ملے گا. سوچو امت نے آج تک اس سید صاحب کا نام تک نہیں جانا. ہمیں تو نہیں پتا ہے، آپ کو پتا ہو تو بتا دو. نبی کے اس شہزادے کا نام تک نہیں جانا، لیکن سوچو نبی کے گھر والوں سے محبت کرنے پر انعام کیا ملتا ہے. جانتے ہو فاضل بریلوی جس وقت اس پالکی پر سوار تھے تو دنیا انہیں امام احمد رضا خان کے نام سے جانتی ہے، دنیا انہیں مولانا احمد رضا خان کے نام سے جانتی ہے. لیکن جس وقت پالکی پر اہل رسول کو سوار کرتے ہیں اور اپنے کاندھے پر سوار کرتے ہیں اور اپنے کاندھے پر لے کر کے چلتے ہیں تو انہی احمد رضا خان کو دنیا اعلیٰ حضرت کے نام سے پہچاننے لگتی ہے. یہ ہے نبی کے گھر والوں کا شکر. مصطفیٰ کی وفادار امتیوں نے بتا دیا ہے کہ ہمیں نبی کے گھر والوں سے محبتیں کیسے کروں، ان کے ساتھ پیش کیسے آنا ہے. اور میں ایک اور بات بتاتا ہوں، یہی وجہ آج لوگوں کو اپنی کتابوں پر ناز ہوتا ہے، آج لوگوں کو اپنی تقوی و طہارتوں پر ناز ہوتا ہے نا. میں ایک بات بتا دوں، امام حسن حسین تاریخ بتاتی ہے تقریباً 5.5 یا 6 سال میں. آج تقوی اور طہارتوں کے معیار بنانے والوں میں صرف ایک سوال کروں گا جی، کتنے سال کے ہیں؟ 5.5 یا 6 سال. اور امام حسین 4.5 یا 4 سال. اور ان کے والد کا فرمان ہے بات میری ہو تو آپ میرا گریبان پکڑیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ حسن ہے، یہ حسین، یہ حسن ہے، یہ حسین جنتی جوانوں کے سردار. ابھی کربلا کے میدان میں نہیں گئے، ابھی 72 جانثاروں کو رائے خدا میں پیش نہیں کیا، ابھی ننھے علی اصغر کے حلقوم نہیں چھیدے گئے، ابھی امام حسن صلح کے لیے نہیں بڑھے. جانتے کونین کے والد ارشاد فرماتے ارے یہ حسن یہ حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. ارے سنو جن کے بچپنے کا عالم یہ ہو تو ان کی جوانی کا عالم کیا ہو. اسی لیے میں کہتا ہوں نماز فرض ہے. وقت کب فرض ہے؟ کب فرض ہے؟ اچھا اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے فجر کی نماز پڑھو گے؟ نہیں پڑھو گے؟ کیوں نہیں پڑھو گے؟ وقت نہیں ہے. ہاں ماشاءاللہ. کیا کیوں نہیں پڑھو گے؟ وقت نہیں ہے. کوئی کسی دوسری جماعت سے تعلق تھوڑی نہیں رکھتے. وہ دوسرا فرقہ ہے جو دن بھر کی اکٹھا پڑھ لیتا ہے، وہ دوسری جماعت ہے نا. ہے لوگ موجود ہیں وہ دن بھر کی اکٹھا پڑھتا ہے، لیکن ہم اہل سنت ہے نا. نماز کب فرض ہوتی ہے؟ نا. کس وقت فجر کی پڑھو گے؟ ابھی تو عشاء کا وقت چل رہا ہے. اچھا روزہ کب فرض ہوتا ہے؟ رمضان. بولو رمضان کے چاند رمضان ہی میں رکھتے ہو. اللہ سلامت رکھے آپ کی. روزہ کب فرض ہوتا ہے؟ رمضان. اچھا حج کب فرض ہوتا ہے؟ جب استعمال ہو جائے. دیکھیے آپ کے پاس روپیے بھی ہوں، صاحب استطاعت بھی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی زندگی میں ذی الحج کا مہینہ بھی ہے. اگر کروڑوں روپیے کے آپ مالک ہو گئے اور اگر آپ کی زندگی میں ذی الحج کا مہینہ نہیں آتا تو آپ کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا. اچھا زکات کب فرض ہوتی ہے؟ اور حوالان ہال علماء موجود ہے، یہ آپ کو بتائیں ہے نا. حوالان ہال اس مال پر ایک سال میں بھی اتنا ضروری ہے تب آپ کے اوپر زکات فرض ہو. کروڑوں روپئے آئے اور اگر سال پورا نہیں ہوا تو زکات نہیں ہوگی. نماز فرض ہے وقت آنے پر، نماز فرض ہے وقت آنے، روزہ فرض ہے رمضان آنے پر، حج فرض ہے وقت اور مال آنے.
فرض ہے حولانے حول گزر جانے پر، وقت اور مال ہے، نماز فرض ہے وقت آنے پر، روزہ فرض ہے وقت آنے پر، حج فرض ہے وقت اور مال آنے پر، زکات فرض ہے وقت اور مال آنے پر، لیکن سنو نبی اور آل نبی کی محبت ضروری ہے ہر سانس آنے پر۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی کی محبت پر ہر سانس آنے پر، اور اسی وجہ سے بات میری ہو تو آپ میرا گرفتار پکڑیں، بات میری نہیں ہے۔ الحمدللہ آج حالات بہت خراب ہو گئے، آج جانتے لوگ من کی بات سننے لگے، سنتے ہو یا نہیں؟ جانتے جنہوں نے کبھی ریڈیو نہیں سنا وہ اب ریڈیو کو سنتا، حالات ایسا خراب ہو گئے، وقتوں کا ایسا چولہا تیار ہوا ہے کہ مہینے بھر ریڈیو پر انتظار کریں گے کب ہم من کی بات سنیں، ہے یا نہیں؟ جانتے ہیں حالات ایسے نہیں تھے پہلے اگر کسی کے بارے میں مشہور ہو جاتا تھا کہ وہ من کی بات کرتا ہے تو لوگ اسے سائڈ کر دیا کرتے، یار ایسے دیوانے سے کیا باتیں کرے جو من کی بات کرتا ہے نہیں۔ لیکن ویسے وقتوں کا ایسا ٹولہ تیار ہوا، زمانے نے ایسا کروٹ بدلی کہ لوگ من کی بات سننے کے لیے مہینوں ریڈیو پر۔ میں اس ذمہ دار اسٹیج پر بیٹھ کر کے علماء کی موجودگی میں من کی بات نہیں بلکہ سلطان زمن کی بات بتانے چاہتا ہوں۔ میں نے بات جو کہی ہے نا ادھر ادھر سے نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، کونین کے والد شاہ فرماتے سنو من احبنی فقط احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے کس سے محبت کی؟ فقط احب اللہ، بولو اللہ سے۔ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے کس سے محبت کی؟ اللہ سے محبت کی۔ اب کونین کے اس والد کے فرمان کو سنو اور اپنے دلوں میں نبی اور آل نبی کی محبتوں کے چراغ روشن فرماؤ۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں من احبنی فقط احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، ومن احب آل بیتی فقط احبنی، اور جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ یہ ہے نبی کے گھر والوں، یہ ہے مصطفیٰ کے گھر والوں کی محبت۔ یہی وجہ سے آج لوگوں کو اپنے تقوی اور طہارتوں پر نیاز، دو چار کتابوں پر ناز، یہی وجہ تھی کہ اس پر محبت کا امام جسے دنیا فاضل بریلوی کے نام سے بات جانتا ہے، جسے ہمارا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نام سے جانتے ہیں۔ جب کونین کے والی کی بارگاہ میں پہنچے نا، جب مدینہ گنبد خضرا کی بارگاہ میں پہنچے، جب سنہری چالیوں کے قریب پہنچے تو یہ نہیں عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آپ کے دین کا بہت خیال کیا، یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ میں نے سینکڑوں کتابیں دین مصطفیٰ پر لکھ ڈالی، یا رسول اللہ میں نے آپ کے گستاخوں کو تانے شکن جواب دیا، یہ نہیں کہتے۔ وہ یہ بھی نہیں کہتے یا رسول اللہ میں نے فقہ حنفی پر فتاوی رضیہ جیسا انسائکلوپیڈیا امت کو دے دیا، وہ اسے بھی حوالے کے طور پر نہیں پیش کرتے، وہ اسے بھی اپنا ذریعہ نہیں بناتے۔ وہ یہ بھی نہیں کہتے یا رسول اللہ میں نے سینکڑوں کتابیں لکھ ڈالی ہیں، میں نے آپ کی نعت کی شکل میں ہدایت بخشی جیسی کتاب لکھ ڈالی ہے، وہ یہ بھی نہیں پیش کرتے، بلکہ جانتے ہیں کونین کے والی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، سنہری چالیوں کے قریب پہنچتے ہیں تو جانتے ہیں کیا کہتے ہیں، کیا پکارتے ہیں؟ پکارتے یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ دیکھو مصطفیٰ کے گھر والوں کی محبت، مصطفیٰ کے وفاداروں نے بتا دیا کہ نبی کے گھر والوں سے محبتیں کیسے کرنی ہیں۔ عرض کرتے ہیں فاضل بریلوی عشق اور محبت کا یہ امام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے تمام تر کتابیں، میرے تمام تر فتاوے، میرے تمام تر آپ کی بارگاہ میں لکھی ہوئی نعت میں انہیں اپنا ذریعہ نہیں بناتا، بلکہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ ارے جو میرا خاص ہے اور لاگنا بیٹا تیرا، جو میرا خاص ہے اور لاگنا بیٹا تیرا۔ نبی کے گھر والوں کو محبتیں کیسے کرنی مصطفیٰ کے وفاداروں نے بتایا۔ لہٰذا آج کی محفل میں آئے ہو تو کچھ میسج اور پیغام دے کر
اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی شریعت سکھاؤ، قرآن کی تعلیم سے وابستہ رکھو، کیونکہ جانتے ہیں، میں ایک بات آخری بتا دوں، میں چاہتا ہوں کچھ میسج اور پیغام دوں۔ آج ہماری قوم کی عورتیں جانتی ہیں ٹریک سے اترتی جا رہی ہیں، ہماری وہ بیٹیاں بھگوا ٹریک کا شکار ہو رہی ہیں۔ آپ سنا ہے نا، نیوز میں پڑھتے ہو یا نہیں دیکھتے ہو؟ آپ بھی ذمہ دار ہو، آپ سے بھی پوچھا جائے گا، اپنی بہنوں پر نگاہ رکھو، اپنی بہو بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کرو۔ یہ جلسے جو ہوتے ہیں نا، صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہوتے، ان جلسوں کو میسیجز کے طور پر بھی استعمال کیجیے، جلسوں کو پیغام کے لیے بھی استعمال کیجیے۔ آج کے ان جلسوں کا مقصد تو ہم نے فوت کر دیا، ہمیں وہی بندے کی تقریر بہت اچھی لگتی ہے جو ہمیں ایک جلسے کے بدلے میں جنت دیتے ہے، بات یہ نہیں۔ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دو، ماں سے پیار ہو تو سبحان اللہ کہہ دو، جنت میں جانا ہو تو سبحان اللہ کہہ دو۔ کہلواتے ہیں یا نہیں؟ کسے اپنی ماں سے پیار نہیں ہوتا؟ ہے کوئی ایسا؟ میں ہاتھ نہیں کھڑے کرواتا، ہاتھ تو دوسرے لوگ کھڑے کرواتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں کسی گلی کوچے میں پہلے ہاتھ لوگ کھڑے کروا دیا کرتے تھے نا، سنا ہے آپ نے؟ پتہ ہے ہاتھ کھڑے کرواتے تھے، کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ کھڑے کرو، پورا چاڑ کے چلے آتا۔ میں ہاتھ نہیں کھڑے کرواتا، ارے میں ایک جلسے میں جنت پڑھ چکا، اتنی سستی دو جنت نہیں ہے، اتنی سستی جنت ہے کہ ایک بار سبحان اللہ کہہ دو کہ جنت مل جائے۔ پتہ نہیں کہاں سے فارمولہ لے آئے، عجیب عجیب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یار۔ یہی انہیں خوش فہمیوں نے ہمیں ایسا مبتلا کر رکھا ہے کہ وہ اعمال سے دور ہو چکے، یہی وجہ ہے کہ ہم عبادتوں سے دور ہو چکے۔ میں ایک بات بتاؤں، آج لوگ کہتے ہیں نا اچھا سنی ہے تو عبادتوں سے دور، سنی ہے تو ریاستوں سے دور ہے۔ میں ایک بات بتا دوں، الحمدللہ میں اہل سنت، ہم اس حسین اعظم کے ماننے والے اہل سنت ہے کہ جنہوں نے اگر اپنی زندگی کی آخری سانس لی ہے تو سجدے کیا۔ ایک بات سبحان اللہ کہنے سے جنت میں نہیں ملے گی، بلکہ جنت میں جانے کے لیے اپنے اعمال سنوارنا پڑے گا، اپنے کردار سنوارنا پڑے گا، اپنے پیشانیوں کو سجدوں سے روشن کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ارے جنتی جوانوں کے سردار کا عالم یہ ہے کہ جس جنت کے سردار کا عالم یہ ہو کہ اس نے اپنی زندگی کی آخری سجدے میں لی ہے، اپنی زندگی کی آخری سانس سجدے میں لی ہے۔ تو بتاؤ ایسی جنت میں جاؤ گے پر سبحان اللہ کہنے، اتنی سستی جنت نہیں ہے۔ اپنے کردار کو سنبھالیں۔ میں باتیں کر رہا تھا آج اس طرح کیوں ہے، لہٰذا اپنی بہو بیٹیوں پر نگاہ رکھیں، مصطفیٰ کی شریعت سکھائیں، قرآن کی تعلیم سے وابستہ رکھیں۔ اور میں اپنی ینگسٹر سے کہنا چاہوں، آج ہم رات بھر واٹس ایپ پر فیس بک میں گم ہوتے ہوئے نہیں، رات بھر چیٹنگ اور سیٹنگ چل رہا ہے۔ میں ایک بات بتا دوں، اگر آپ رات بھر خود کسی کی طرف ادھر کی گفتگو میں گم ہیں تو بتاؤ کہ اپنی بہن بیٹی کو منع کر پاؤ گے؟ منع کر پاؤ گے؟ منہ تمہارا اصلاح کرے نہیں کر سکتے۔ ان باتیں آپ کڑوی لگ رہی ہے نا، لیکن سچی باتیں ہیں جو ممبر و محراب سے نہیں ہوں گی تو کہاں سے؟ اور آج ہماری بہن بیٹیوں کو بہت شکایت دیا، اسلام میں تو ہم پر بہت بین لگ رہا، اسلام میں تو ہمیں ہر طرح کی بندشیں رہنے پڑ رہا، اسلام میں تو ہمیں پردے کا حکم دیا جا رہا ہے، اسلام میں تو بے پردہ نکلنے سے روکا جا رہا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا اپنی بہو بیٹیوں سے، ارے سنو، اسلام نے جو تمہیں عزت دی ہے دنیا کے کسی مذہب نے وہ عزت نہیں ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، حالات کا جائزہ لو، بتاؤ کسی مذہب نے، بتاؤ کسی دین نے بیٹی کو وراثت کا حق دیا ہو تو بتاؤ۔ اگر وہ دین ہے تو وہ دین مصطفیٰ ہے جہاں بیٹی کو وراثت۔ آج 1400 سال بعد ایک دیوانہ کہتا ہے یار بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، تو ہم دیوانے بن جاتے ہیں، بنتے یا نہیں؟ تو پڑھتے ہو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ ارے مسلمانوں، اپنی قسمتوں پر جتنا ناز کرو کم۔ ارے یار تم تو اس کے دامن سے وابستہ ہو نا۔ ابھی آپ نے سنا، میں کرنٹ ایشوز پر بات کروں، سنو گے؟ آخری بات کہی، ابھی آپ نے سنا نا اسرو نے چندریان بھیجا، بات تو ایک دم تولا لگ گیا، مبارک ہو تو غالب جیسی یہ چلے۔ ارے مسلمانوں اتنا کمزور دینت مان، کہاں تم کس کو میں اس بات میں تفریح میں اتنا کمزور دین، مبارک ہو مبارک، ارے خوب مبارک بات تو میں منع نہیں کر رہا، لیکن مسلمانوں تم اس رسول کی چوکھٹ سے وابستہ ہو، تم اس رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تم اس رسول کے دامن سے وابستہ ہو نا، جس رسول نے 1400 سال پہلے انگلی
تم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو کہ جس رسول کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج پلٹا، جو رسول اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو کر کے قدموں میں آ جاتا ہے. تم کس باب غفلت میں تم اپنی قسمتوں پر جتنا ناز کرو کم ہے. اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں اے سراپا اجالا ہمارا نبی. پڑھو ختم کر دو. اے سراپا اجالا ہمارا نبی، اے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت تعالی ہمارا نبی، ارے جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، اے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، اے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. اور آب کوثر پیئیں گے تو صرف یقین دیکھیں اور تیور دیکھیں. میرا یقین دیکھیں. ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہمارا جگ نبی، سے نرالا ہمارا نبی. ہمارا نبی. اور آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے پینا ہے آپ کو. جی بالکل. یا وہاں بھی تم سب کو کوکا میں کام چلا پینا ہے نا تو بولو اور وہ کھولو. ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، ارے رحمت تعالی ہمارا نبی، ارے جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ سب سے نرالا ہمارا نبی. ارے آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے، ارے آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے، ارے ہم کو دے گا پیارا ہمارا نبی. سبحان اللہ، یا رسول اللہ، ہم کو دے گا پیارا ہمارا نبی. اور کوئی نبی نہ اب قیامت تلک آئے گا، کوئی نبی نہ اب قیامت تلک آئے گا. آخری ہے شمارا ہمارا نبی، آخری ہے شمارا. میں اپنی بہو بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا، اپنی بہنوں سے سنو، مصطفیٰ کریم نے جو تمہیں عزت دی ہے نا، دنیا کے کسی مذہب نے نہیں، دنیا کے کسی پیشوا نے نہیں، دنیا کے کسی ریئل ہیروز نے نہیں دی. میں باتیں کرنا چلا ہوں. آج لوگوں کو نظر آتا ہے بیٹی پڑھو. ارے جانتے ہیں عورتیں تو اس وقت تھی کہ جب اس معاشرے میں بیٹی پیدا ہوتی تھی اور اسے زندہ دفن کر دیا. اس معاشرے میں عورت باپ کے مرنے کے بعد لوگ ماں کو لے جا کر کے منڈیوں میں بیچ دیا کرتے. اس معاشرے میں عورت کو صرف ہوس مٹانے کا سامان سمجھا جاتا تھا. لیکن مصطفیٰ کی رحمت دیکھو، جس بیٹی کو دنیا اپنے لیے زحمت سمجھتی تھی، اس بیٹی کو مصطفیٰ کریم نے رحمت بنا دیا. بے شک یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال بیتنے کے بعد بھی ایک ضعیف عمر، ایک 60-65 سالہ انسان، ایج کا انسان اپنے جسم پر اپنے وزن سے زیادہ بوجھا صرف اس لیے اٹھا رہا ہوتا ہے کہ اس کا مقصد اپنے بیٹی کے ہاتھ کو پھیرا کرنا ہوتا ہے، اپنے بیٹی کے نکاح کو کرنا ہوتا ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی شریعت سکھائیں، قرآن کی تعلیم سے وابستہ رکھیں، بہو بیٹیوں کا لباس اسلامی رکھیں. اور میں اللہ کے رسول کا ایک فرمان سنا ہوں، اس کے بعد تقریر ختم. اس میسج اور پیغام بھی ہو جائے. کونین کے والے ارشاد فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں جائے. بے شک سبحان اللہ. سبحان اللہ کہنے کو ملتی ہے نا. دیکھو یہ اس رسول نے کہا کہ جو رسول، یہ اس رسول نے کہا ہے کہ وہ رسول جو کہہ دے وہ ہو جائے. بے شک اس رسول نے اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے. رسول نے اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو کر کے قدموں میں آ گئے. رسول نے اشارہ کیا تو انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے. رسول نے اشارہ کیا تو درخت کھینچ کر کے بارگاہ میں آ گیا. رسول نے اشارہ کیا تو مٹھیوں میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا. یہ اس رسول نے ارشاد فرمایا. آپ تو کوئی کہے سبحان اللہ کہے تو جنت مل جائے، خوب کہتے ہو، آپ تو کہو نہ کم سے کم سبحان اللہ. کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. الا من ابا، مگر وہ جس نے انکار، مگر وہ جس نے انکار کیا. یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ جب مصطفیٰ کریم کا فرمان یہ تھا صحابہ کے کانوں تک پہنچا تو ان کی آنکھوں میں اشک جاری ہوئے. عرض کرتے کونین کے والی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ یا رسول اللہ ہماری حیثیت تو ہے، ہماری محبت تو یہ ہے کہ ہم آپ کو دیکھتے نہیں ہیں تو بے چین ہو جاتے ہیں. ہمیں بھوک لگی ہوتی ہے، ہم آپ کے رخ زیبا کا دیدار کرتے ہماری بھوکوں کا خاتمہ ہو. یا رسول اللہ ہماری کیفیت تو یہ ہے کہ ہمیں پیاس لگی ہوتی ہے، ہم آپ کے رخ زیبا کی دیدار کرتے ہماری پیاسوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ کونین کے والی ہماری تو کیفیت
اتنی ہے کہ ہم آپ کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے. بے شک. یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ آقا ہم آپ کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے. آقا ارشاد فرماتے ہیں صحابہ سنو کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا الا من ابا، مگر جس نے انکار کیا. یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں سنو من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصی فقد ابا، جس نے میری مانی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری مانی وہ جنت میں جائے گا. ومن عصی، جس نے نہ مانی فقد ابا، اس نے انکار کیا. اللہ کے رسول کا یہ فرمانا ہمارے لیے میزان. کسی پر کوئی کمنٹس کرنا مقصد نہیں، کسی کی طرف انگلی اٹھانا مقصد نہیں. ہم میں سے ہر ایک انسان سے اپنا ذمہ دار. آج کس محفل میں آئے ہو تو کچھ میسج اور پیغام دے کر، ہم میں سے ہر ایک صرف اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے کس کو شان کی زندگی میں کہاں کہاں اللہ اس کے رسول کی مان رہے. آج ہماری بہن بیٹیوں کے سروں سے ہٹے ہوئے دوپٹے کیا اللہ اس کے رسول کی مان. آج ہمارے قوم کا نوجوان تو فیشن پرستی کا غلام بنا ہوا بیٹھا ہے. میچ کی ایک اننگ کے لیے رب کی بارگاہ کے سر سے چھوڑ رہا ہے کیا اللہ اس کے رسول. آج ہمارے قوم کے صحیح ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے چائے کی چسکیاں لیں اور ایک دوسرے کے بارے میں عیب تلاشیں، فلاں کی بیٹی ایسی ہے فلاں کی بہو ہے. کیا اللہ اس کے رسول کی مان رہے. آج اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو صبح و شام کی زندگی میں کہاں کہاں اللہ اس کے رسول کی مان رہے ہو، کہاں کہاں نہیں مان رہے ہو. ارے جہاں جہاں مان رہے ہو وہاں عمل کرتے رہو، اور جہاں جہاں نہیں مان رہے ہو وہاں عمل کرنے کی کوشش کرو. کیوں؟ کیونکہ اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ. اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ. اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، اور مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو لازم ہے کہ حسین ابن علی ہو اور تو اسلام کی اپنی تاثیر لے لے، زبانوں پہ نعرہ تکبیر لے لے، اور خدا ہمیں حسنین سا حوصلہ دے. سبحان اللہ. خدا ہمیں حسنین سا حوصلہ دے کہ بھی کے لیے گردن اپنی کٹا دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.